السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد حسن۔ آج ایک اور ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کلین چٹ کا۔ آج بھی ایک انتہائی اہم شخصیت آپ کے سامنے پیش کریں گے، پیپلز پارٹی سے تعلق جناب فیصل رضا عابدی صاحب، سینیٹر فیصل رضا عابدی۔ ایک طرف تو آپ کو یہ ٹائٹل مل چکا، تو کیسا محسوس ہوتا ہے سینیٹر، پاکستان کا سینیٹر بن کے؟ الحمدللہ میں نے بحیثیت سینیٹر جو ہے جس جنگ کو لڑنے آیا تھا وہ کامیابی سے لڑی، عوام فیصلہ ابھی تک لڑ رہے؟ ابھی تک لڑ۔ اور کامیابی کیا کامیابی فیصل؟ پہلے میں اکیلا تھا 2008 میں، آج 70-75% پاکستانیوں کی وہی آواز ہے جو میری ہے، تو یہ میرے مائنڈ سے کہاں سے کنسنسس آپ نے بنا لیا؟ یہ آپ کے پاس جو کنسنسس مشین ہے جس سے آپ نے 75% آپ نے کہا آپ کے ساتھ؟ میرے خیال میں آپ کو عوام کی رائے لینی چاہیے۔ مطلب آپ نے اندازہ لگایا جس سے آپ بات کرتے ہیں؟ جو میں جن شخصیتوں کے خلاف اٹھا تھا اعلان جہاد کرنے، وہ امیر المومنین تھے، جب جا رہے ہیں تو امیر المنافقین ہے، تو یہی تو جیت ہے۔ تو کون سی شخصیت کے خلاف؟ افتخار محمد چودھری، طالبان۔ میں نے آپ کے گوادر گیس پائپ لائن کا کیس تو میں نے لڑا کیا، کسی نے بھی ہو۔ جو آپ نے غلط کام شاید کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے انسٹیٹیوشنز کو شرط لڑا دیا اور آپ نے اس کی سینکٹیٹی کو کم کر دیا۔ اس سپریم کورٹ کی ایک سینکٹیٹی ہے اور وہ پاکستان کا سپریم کورٹ ہے، اس کو آپ نے کم کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے لڑا دیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسا ہوا؟ میں نے تو کیس کیا ہے، اس کیس پہ ایف آئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے میرے اوپر، میں 4 مہینے تک وہ انویسٹیگیشن بھگتتا رہا۔ اس کی رپورٹ جو ہے سینٹ کے اندر جمع کرائی گئی، چیئرمین سینٹ مجھے کوئی 1 سال سے یہی آسرا دے رہا ہے کہ آج رپورٹ فائل کرتے ہیں، کل رپورٹ فائل کرتے ہیں۔ مجھے سزا دے دیں۔ نہیں، ایڈمیسیبل ان کورٹ نہیں تھی نا ویسے تو۔ لوگ دیکھیں شہری دنیا میں کئی لوگ ایسے الزام لگاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ دیر از اے رول آف سپریم جوڈیشل کونسل SOP 113/2005 جو کہ خود افتخار چودھری اور ان کی ٹیم نے بنایا تھا۔ چلیے آپ شروع سے آ جائیے۔ پیپلز پارٹی کو آپ نے جوائن کیا، آپ کے اندر کیا ایسی صلاحیت تھی جس کی وجہ سے آپ ساری دنیا کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی نے آپ کو چنا؟ بچپن سے ہم اپنے نانا سے زیادہ انوالو تھے چیچا وطنی میں، اور وہ پیپلز پارٹی سے منسلک تھے، تو بچپن سے ہی بھٹو صاحب کی شخصیت نے متاثر کچھ غصے میں بھی آپ بہت زیادہ رہتے ہیں، تو اس کی شروع سے ہی عادت ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے فیصل اب ہوئی ہے یہ پہلے سے تھی؟ نہیں، یہ لوگوں کو لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام زندگی میں آپ مجھے کبھی غصے میں نہیں دیکھیں گے۔ جہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں آپ اوپنلی گفتگو کرتے ہیں، جہاں آپ بحث کے اندر آتے ہیں تو ظاہری باتیں تکرار ہوتی ہے، اس تکرار کو غصے میں نہ لیا جائے۔ نہیں، اصل چیز لیکن لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں آپ سے۔ غلط آپ کو ارے سر آپ دیکھیے، آپ کے پیچھے ایک جتھا ہے، آپ سے جھگڑنے کا مطلب ہے وہ سارے جیالے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جیالے کبھی میرے ساتھ تھے 5 سال میں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جتنی میں نے جنگ لڑی کوئی میں نے پبلک، لیکن جیالے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پتا ہے نا؟ آپ کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی آدمی ہے جو پارٹی چاہے کچھ بھی کہہ رہی ہو، اس کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے۔ یہ کیا صحیح نہیں ہے؟ میرا موقف پارٹی کی جو بنیادی اصول ہیں اگر ان سے ہٹ کے ہے تو پھر آپ کی بات صحیح ہے۔ تو پھر پارٹی کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں آپ؟ ایک طرف تو آپ بالکل لگے ہوئے، لگتا ہے ایسا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ آپ کے اسٹیٹمنٹ سے پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے، اس میں جوڈیشری والا اسٹیٹمنٹ شامل ہے۔ بیسیکلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس پیرائے پہ چلتی ہے وہ تقریباً صحیح ہے، لیکن تقریباً صحیح ہے۔ تقریباً سے کیا اب نہیں ہے نا، اب وہ پیرائے نظر نہیں آتے، نہیں آتے۔ کس کی فیلئر ہے زرداری صاحب کا؟ نو سسٹم۔ سسٹم کا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ ٹاپ ڈاؤن سسٹم ہے یا باٹم اپ سسٹم ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ ٹاپ ڈاؤن سسٹم ہے یا باٹم اپ سسٹم ہے؟ کیا یہاں نیچے سے لوگ اوپر سے سسٹم جس کا 1 ارب کا داؤ لگتا ہے وہ 1 ارب مارتا ہے، جس کا 100 کا داؤ لگتا ہے وہ 100 مارتا ہے۔ پاکستان میں جب اولادیں اپنے اجداد سے پوچھنے لائق ہو جائیں گی نا کہ تنخواہ تو 18,000 ہے، 26,000 کا فریج لائے کہاں سے ہو، اس دن سسٹم صحیح ہوگا۔ سسٹم کبھی صحیح نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ 80% لوگ تو اب اس سسٹم کا شکار ہے۔ اس کا حشر میرے جیسا ہوگا۔ کیا ہوا آپ کا؟ اللہ کا فضل ہے آپ کو؟ میرا اللہ کا فضل ہی تو نہیں ہے۔ کیا ابھی بتائیے، پوری قوم سن رہی ہے، خدا کا ویسے بتائیں، کیا اس وقت آپ کس خلفشار کا شکار ہے؟ کون لگا؟ میری بات سنیں، آپ کے سامنے 17 بین ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی میں ہٹ لسٹ میں، میں کوئی نارمل زندگی تو گزارتا نہیں۔ وہ تو بین لسٹ تو خود اللہ کا فضل مجھ پر یہ ہے کہ میں ان قوتوں کے سامنے جو ہے وہ آواز بلند کرتا ہوں۔ ظلم کے آگے آواز حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جو جہاد کیا آپ کے پیچھے جو آپ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں فیصل صاحب، یہ امریکہ کے پالیسی کے عین مطابق ہیں؟ کہاں سے؟ وہ جہادیوں کے خلاف ہیں۔ اچھا، انہوں نے مارا، انہوں نے وہی مار رہے ہیں، ڈرون وہی کر رہے ہیں۔ یہی تو آپ صاحبان دانش کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی شام کی حالیہ جنگ کے اندر واضح طور پہ وائٹ ہاؤس نے ان کی مالی اور اسلحے سے مکمل سپورٹ کی جو یہاں سے بھی ایکسپورٹ ہو کے گئے۔
تو یہاں پر وہ ان کے خلاف ہیں, وہاں پہ وہ ان کے ساتھ ہیں. نیٹو سپلائی جو ہے وہ عرب کنٹریز سے چلتی ہے, ڈرون طیارے وہاں سے اڑتے ہیں. آؤ نا پھر ان کا گریبان پکڑو نا. بیسک تو یہی ہے کہ آپ لوگ یہ دو رائے یہاں پر دینا بند کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تمام جتنے بھی کمین گائے ہیں اس کے اندر سیٹلائٹ نظام تک امریکن موجود ہے. پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایک بات بتائیں. میں اس وقت ایک ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پاکستانی بیٹھا ہوں. میں نے سیاست چھوڑ دی ہے نا. چھوڑ دی؟ ہاں, ختم ہو گئی سیاست. سیاست سے تعلق کوئی نہیں رہا؟ بالکل نہیں رہا. کبھی نہیں رہے گا میرا. میں نہیں سمجھتا. یہ عمران خان آئی ایم دا مین آف دا ورلڈ. آئی ایم دا مین آف دا ورلڈ. سیاست, یہ تو سیاست میں تو ایسا کوئی بھی نہیں. آپ اپنے محنت, آپ نے بہت ساری باتیں کی جو بالکل غلط ثابت ہوئی. جو مجھے بتایا میری کیا ثابت. آپ نے کہا میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا, یہ نہیں ہوا. اچھا ہوا آپ نے. اب آپ مجھے تفصیل سے اس کا جواب. نہیں, میں چاہتا نہیں ہوں آپ خدا نہ خواستہ. نہیں, آپ ذرا میری بات سن لیں. میں آپ لوگ کو ذرا تعمیری طور پہ, تعمیری انداز میں لے کے آتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صبح شام آپ لوگ کو دیکھتے ہیں, کوئی بالٹی میں منہ ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے. میں سچ بولوں گا اور میں سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. یہ عوام جانتی ہیں کتنا سچ بولتے ہیں یہ سارے بیٹھ کے. میں آپ کو کوئی نہیں سچ بولتا, میری بات ہے. وہ میرا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں 1 مہینے کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس فائل کروں گا. چونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف وایا پریزیڈنٹ جا سکتا ہے, اور شرط یہ انہوں نے لگائی تھی کہ آپ پریزیڈنٹ آپ کا یہ فائل نہیں کرے گا. میں نے یہ کہا تھا اگر میں فائل نہیں کر سکا تو اپنے آپ کو آگ لگاؤں گا. اور ود ان منتھ میں نے ایک ایسے قانون کو سامنے لے کے آیا 113/2005 سپریم جوڈیشل کونسل, اور اس کے تحت میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کھڑا ہوں. اپنے اس پروگرام کے اندر آپ رائے لیں تمام قانون دانوں کو بلا کے کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوں یا نہیں ہوں. آپ کا تعمیری کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے انصاف دو. میری جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس میں فیصلہ کرو, آیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. نہیں فیصل, جہاں تک آپ کے سٹانسز کا تعلق ہے, یہ کیونکہ اب سب جوڈس میٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ان کو کوئی پروف دکھایا ہوگا, پروف آپ کے پاس ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, پروف میں نے جتنے بھی تھے نا وہ پبلک کیے ہیں. سینٹ میں بھی پبلک کیا ہے, میڈیا میں بھی پبلک کیا ہے. اس لیے کہ آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے نا. دنیا بھر نے آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے. آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے, بالکل نہیں کرنا چاہتا آپ کا میڈیا. آپ کا میڈیا صرف پابندی امبوز کرتا ہے. آج تک کوئی یہ میڈیا میں نہیں بتا سکا کہ مجھ پہ پابندیاں لگتی کیوں ہیں. آپ کی پارٹی والے کہہ دیتے ہیں یار اس سے بات نہ کرنا زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کی ڈرائیوریاں کیا کرتے تھے, وہ جب آ کے وہاں پہ پارٹی میں آئیں گے واپس 4 سال کی پارٹی کے اندر یعنی تفرقے ڈال کے, اور آ کے وہ پابندیاں لگائیں گے, آپ فوراً پابندی لگاؤ. منافقت آپ کی پارٹی میں ہے؟ منافقت سیاست کا دوسرا نام. نہیں, آپ کی پارٹی کی بات. سیاست میں اگر میری پارٹی ہے تو منافقت ہے. دیکھتا ہے نا آدمی. آپ بتائیے ہر جگہ. آپ مجھے بتائیں نا سیاست میں منافقت کے علاوہ کیا ہے. میں آپ سے بھی تو پھر جہاں جہاں سیاست ہے وہیں پہ منافقت ہے. تو کیا تو پھر آپ اس کے ساتھ اس طرح سے لگے ہوئے کیوں ہیں؟ میں کسی سے نہیں لگا ہوا. نہیں لگے ہوئے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں. اچھا, آپ کو زرداری صاحب سے محبت ہے؟ زرداری صاحب سے عقیدت. عقیدت یہ سب کچھ تو وہی کر رہے ہیں, تو پھر آپ عقیدت میں ان کی بات سنتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میں آپ اپنے گرو کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یار وہ غلط کر رہا ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں گے تو میں بتا پاؤں. جب آپ کور کمیٹی کے اجلاسوں میں ہوتے ہو اور جب کہیں پہ کوئی نقطہ آتا ہے, اس کے اندر میری ہمیشہ مخالف آواز رہی ہے, لیکن حامی آواز 17 اراکین کی تھی. تو میجورٹی جس کی رائے ہوتی ہے اسی کی مانی جاتی ہے. اسی کا نام سیاست ہے. ایک میری رائے ہمیشہ کاؤنٹر کرتی رہی, ٹیلی ویژن پروگراموں پہ بھی کاؤنٹر کرتی رہی, ان سائڈ ہاؤس اجلاس کے اندر بھی کاؤنٹر کرتی رہی, CEC میں بھی کاؤنٹر کرتی رہی. اور میں ان شخصیات کے خلاف سفار ہوا جس کے بارے میں شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اگر ان ججز کو سیاست کرنی ہے تو بہتر ہے کہ یہ سیاسی جماعت بنا لیں. لیکن اس کے باوجود اعتزاز احسن جیسے لوگ صرف وہ جھنڈا ہی لہراتے رہے وہاں پہ کھڑے ہو کے, اور پارٹی کے اندر تفرقے بازی کی. وہ واپس آئے, معافی تلافی کر کے ان کو قائد حزب اختلاف بنایا. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے خلاف میرا اسٹانس تھا میں اس کی قیادت میں کام کروں گا, تو آئی ایم سوری, میں تو نہیں کروں گا اس کی قیادت میں کام. اعتزاز احسن صاحب آپ کی نظر میں مائنڈ سیٹ, ان کا مائنڈ سیٹ not only اعتزاز احسن, there are lot of people in the بڑا نام. آپ نے پرائم منسٹرشپ کے لیے بہت بڑا نام. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, یہیں سے بات شروع کریں گے فیصل رضا آپ کے ساتھ. تو یہ مذہبی اب شکل اختیار کر گئے, یہ مذہبی بات کر رہے ہیں آپ. آپ لوگ بنا دینا مذہب. میں کیوں بنا دوں؟ مذہب کے علاوہ ہیں کیا؟ ارے سرکار, ہم پاکستان میں آپ مذہب کے علاوہ کیا ہیں؟ نظرات آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ. بات ہو رہی ہے فیصل رضا عابدی صاحب سے. اعتزاز احسن کے اوپر آپ نے ابھی الزام لگایا, اور مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ ان کی تو بہت زیادہ خدمات نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے, ملک کے لیے ہیں. وہ ایک بہت بڑے لائر ہیں, دنیا میں ان کی عزت ہے. انفیکٹ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ وہ 10 بڑے انٹلیکچوئلز میں دنیا میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. حال ہی میں انہوں نے ایک الیکشن کانٹیسٹ کیا لاہور میں. جی, آپ کو پتہ انہوں نے کتنے ووٹ لی؟ ان کی زوجہ محترمہ نہیں پوچھ کے بتائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی عزت ہے. دوسری چیز ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے. اچھا دوسری چیز,
دیکھیں اچھائی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں آپ اپنی بنیاد پہ کھڑے ہوں. رائٹ. 4 سال تک آپ پوری پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتے رہے, ایک ایسے شخص کے کردار کے پیچھے آپ نے نکالا اور آپ چیمپئن بنے رہے, اس کی پاکیزگی کی آپ قسمیں کھاتے رہے, اور پھر آپ معافی مانگ کے کالی پٹیاں باندھ کے جب بیٹھے آپ اسی دن ختم ہو گئے. آپ 4 سال کا کفارہ تو ادا کریں نا, پہلے معافی تو مانگیں اپنے رویے کے اوپر جو آپ نے پاکستان کی قوم کو ورغلایا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. آپ نے ہم پہ پابندیاں لگوائیں کھلے عام, تو آپ پرسنل ہوئے نا ہم سے. ایک جج کے خلاف آپ بلوانا نہیں چاہتے تھے, آپ نے پابندیاں لگوائیں, آپ کیس لڑنے آئے, جہاں کیس آپ ہارے وہاں آپ کو جج برا لگنا شروع ہو گیا. تو آپ کی پچھلی اچھائیاں یاد کی جائیں یا آج کی برائیاں یاد کی جائیں؟ تو پہلے تو فیصلہ آپ کریں نا. اچھے لوگ تو یہ کام نہیں کرتے, اس کو تو منافقت کہتے ہیں. کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ پارٹی میں تو وہ آپ کی تھے, ان کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا اس سب کچھ ان کو بلا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ انہوں نے عوام کو کیوں ورغلایا اور اتنا بڑا قومی نقصان جو انہوں نے پہنچوایا 4 سال تک ایک پوری لیڈ کر کے ایک صورتحال کو, یہ ان سے پوچھیں. ایک پارٹی جس کے اندر اتنے زیادہ غلط فیصلے کیے جا رہے ہو, تو پھر آپ کو اس میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ کس طرح سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اتنا سچا ثابت اپنے آپ کو کر کے. اور جب آپ نے ابھی مجھے بتایا یہ فیصلے آپ نے صحیح ثابت کیے وقت میں نے سچا ثابت, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں. سنیں نا, میں نے کوئی سیاست ہی نہیں کی 5 سال تک. وہ تو لگتا ہے صاحب, ٹھیک ہے, میں نے 5 سال جنگ کی تھی اور میں جنگ ہی کرنے آیا تھا ان طالبان قوتوں کے خلاف. 1400 سال سے یہ ٹاسک میرے اندر خون کے اندر موجود ہے. یہ جھنڈے, پارٹیاں, یہ منشور یہ حال ہی میں آئے. تو یہ مذہبی اب شکل اختیار کر گیا. نو, یہ مذہبی بات کر رہے ہیں آپ لوگ بنا دیں نا مذہب. میں کیوں بنا آپ مذہب کے علاوہ ہیں کیا؟ پاکستان میں آپ مذہب کے علاوہ کیا ہیں؟ کل کو اگر آپ کو کوئی بولے کہ نماز کی ادائیگی کرنے آؤ گے تو میں تمہیں درے ماروں گا, آپ کیا کرو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہے کیا. یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. یزیدیت کا کام مسلط کرنا, گلے کاٹنا ہے. حسینیت کا کام بقا کے لیے صبر اور استحکام کے ساتھ چلنا ہے. چلیے اس میں چھوڑی کرپشن پہ آ جائیے. ابھی تو آپ کے تو اس کا مطلب ہے جو جتنے بھی حکومتی لوگ رہے آپ کی پچھلے دور میں 5 سال میں, آپ نے ان سے بالکل قطع تعلق رکھا, اسی لیے وہ کرپشن اور ثابت پھر آپ نے ان کو بتایا زرداری صاحب کو یہ کرپٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک اچھا چلیے یہ جو راجہ صاحب کے بارے میں ابھی جو انہوں نے کیس کو, آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی وہ, میں آپ سے گزارش کروں گا بعد میں یہ تو نہیں ہوگا کہ غلط ثابت ہوگا؟ نہ میں اس پہ ایگری کروں گا نہ آپ ایگری کریں گے. وہ تمام الزامات سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں تمام وزراء کے کیسز کے ساتھ. 3.5 سال ہو گئے سپریم کورٹ کو دھڑا دھڑ پیشیاں کرنے والے, آج 4 مہینے سے اس کیس کے اوپر پیشی نہیں لیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ صاحب اگر نہیں, میں کیوں کہوں گا غلط؟ یہ تو کام سپریم کورٹ کا نا. تو کہہ دیا ہے کہ انہوں نے, تو گرفتار کریں نا. کریں گے تو کریں نا. کب کریں گے؟ اب تو وہ جا رہے ہیں. وہ تو ان کی تو ببانگے دھیل اعلان ہی یہ تھے کہ میں سب سے سستا انصاف دوں گا. 50,000 کا وکیل آج 5 لاکھ اور 5 کروڑ کے اندر وکیلوں کی فیس موجود ہے. لوگوں کے گردے, پھیپڑے, کلیجیاں سب بک گئیں, لوگوں کے زیورات بک گئے, لیکن اس عدالتوں سے کبھی انصاف نہیں ملا. حتیٰ کہ ایک اینکر نے جب مجھ پہ الزام لگایا تو میں خود عدالت میں کھڑا ہوں, وہ بھی انصاف نہیں ملا. میں نے ایک افتخار چودھری اور اس کی بینچ کے خلاف کیس فائل کیا, مجھے اس پہ بھی انصاف نہیں ملا. میں نے سینٹ کے اندر اس آرٹیکل کی روشنی میں ریٹن کمپلین فائل کی اور مجھے سینٹ سے بھی انصاف نہیں ملا. تو آپ کس سسٹم کی بات کریں؟ تو سسٹم کا مطلب ہے آپ اکیلے ہیں, سب غلط ہیں اور ایک فیصل ہم اکیلے نہیں, میں غلط نہیں, آپ سب صحیح ہیں, آپ کو مبارک ہو. آپ تو ہیں ہی نہیں دنیا والوں. لیکن آپ گزارش سنیں نا, آپ سب صحیح ہیں, میں غلط تھا. میں نے سیاست چھوڑ دی اس لیے کہ میں آپ جیسوں کے بیچ میں رہ کے سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ سب صحیح ہیں, لیکن خدا کی قسم ایک بار صرف آپ کھڑے ہو کے بولیں ٹیلی ویژن پہ کہ نہیں جو آپ بولتے ہیں وہ سب صحیح ہے, بولیں نا. پھر نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس میں, تو آپ بیٹھے, میں آپ سے مراد آپ نہیں ہیں. اچھا چلیے, we are discussing here a mindset not a personality. اور یہ ڈیموکریسی اچھی ہے فیصل. Well, this is the آپ اس democracy. ڈیموکریسی کو They call me. کیا اس کے لیے لڑتے رہے آپ call me. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی صحیح ہے جو وہ چل رہا ہے؟ وہ مجھے نہیں بلائے, مجھے انہوں نے سیدھا اٹھا کے FIA انویسٹیگیشن میں ڈال دیا. میں نے 4 مہینے انویسٹیگیشن برداشت کیا. آپ لوگ کیوں بھول گئے اس چیز کو؟ مجھ پہ پابندی اسلام آباد ہائی کورٹ نے امبوز کی. FIA نے آپ کو بہت مارا نہیں, مجھ سے انہوں نے چیزیں پوچھی کہ جو الزامات آپ نے عائد کیے, انہوں نے یہ الزامات بھیجے, اس کا مین کردار کیا ہے. میں نے ان کو وہ تمام ثبوت دیے کہ میں نے کوئی بھی آج تک بغیر ڈاکومنٹ کے ثبوت کے بات نہیں کی. افتخار چودھری کہتے تھے نا میرے پاس گھر ہے, نہ گاڑی, نہ بنگلہ, اور میں نے بیٹے کا ولیمہ کیا ہاؤس بلڈنگ سے لون لے کے. ہاؤس بلڈنگ کے میں نے بائی لاز دیے اور اس میں بتایا کہ اگر ہاؤس بلڈنگ کے کسی بھی لا کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ لون لے کے قومی ادارے کو دھوکہ دے کے آپ اپنے بیٹوں کے ولیمے کرو, تو یہ اس کے اندر نہیں لکھا. ایک جج کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جج شوڈ بی ٹروتفل آف ٹنگ. یہ ہے SOP 2009 کا جو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا. جج جھوٹ نہیں بولے گا, اور قرآن کے اندر موجود ہے جو شخص غلطی کرے گا وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھے گا, اس کا مقام صرف جہنم میں. تو آپ بٹھائے جاؤ, پھر جیسے آپ بٹھاتے ہو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے, دیٹس آل.
اور زرداری صاحب کی پالیسی کے جنگ لڑیں گے ان طالبان قوتوں سے، جنگ لڑیں گے. اب آپ اکیلا تو نہیں ہوں. کیوں؟ آپ پیپلز پارٹی تو آپ نے کہا میں نہیں ہوں ساتھ. یہ میں گلگت گیا تھا، پہلا جلسہ تھا میرا. یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ عوام آئی تھی، ریکارڈڈ ہے، پہاڑوں سے دور دور دراز علاقوں سے. آپ بتائیں آپ کے میڈیا نے کیوں اس کو ہائڈ کیا؟ نہیں میں تو کر رہا ہوں. یہ دیکھیے خواتین حضرات، یہ ایک بہت بڑا حد نظر 1.5 کلومیٹر تک صرف عوام کے جنگل تھے. 600 آدمیوں کی یہاں پر تکفیری جانوروں کے آپ نے یہاں 600 کے افراد کے جلسے دکھاتے رہے. یہ کرتا ہے آپ کا میڈیا یہاں پر. یہ کام ہے. کیوں میں پاکستانی نہیں ہوں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ یہ پاکستان کی غیور عوام نہیں ہے؟ یہ پاکستان کے وفادار عوام نہیں ہے؟ ان کو نہیں دکھانا چاہیے تھا. یہ کرتا ہے آپ کا میڈیا یہاں پر. آپ کسی کے تعزیت کے ٹکر تک نہیں لو، آپ کسی کی پریس کانفرنس کو ڈیکوڈ کرو، آپ کسی کی عزتوں کو اچھالو. یہ کرتے ہو آپ لوگ. تو آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے نمٹنے کے لیے تو میں بناؤں. آپ کی آنکھیں وہاں کیوں بند ہے جب یہاں پہ اسلام آباد کے اندر سفارت خانے میں 8 منزلہ عمارت بنتی ہے جس کے اندر 7000 میرین رہیں گے؟ اس پہ آپ کی خاموشی کس لیے ہے؟ یہ تو آپ کی گورنمنٹ بھی اس کی جواب دہ ہونی چاہیے. میں اس کا جواب دہ آپ سے ہوں نا. آپ میڈیا، آپ کا کام ہے. آپ نے 2 ٹاک شو کی دکانوں کو 6 ٹاک شو پہ لائے. میڈیا کے آپ معاشرے کے انجن ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنا معاشرہ صحیح کیا ہے 6 ٹاک شو چلا کے؟ اس کے علاوہ آپ نے اشتہار کما کے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا. یہ جو آپ لوگوں نے صرف جھوٹے الزام لگائے. آپ نے راجہ پرویز اشرف کو کیس ثابت ہونے سے پہلے ہی ڈاکو قرار دلوا دیا. آپ نے یوسف رضا گیلانی کو فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ڈاکو قرار دلوا دیا. آپ سوئی کیس کے جھنڈے اٹھا کے 3 سال تک پوری دنیا میں ادھم مچاتے رہے. اور آج آپ کی خاموشی. آپ نے اس جج سے کیوں نہیں پوچھا کہ تم یہاں فیصلے کرنے آئے تھے تو تم نے 22,000 دہشت گرد کس لیے چھوڑے اس پاکستان میں؟ سنیں، پاکستان کا ایک کریڈیبل جرنل ISI کا سابق سربراہ جنرل پاشا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان یہ کہتا ہے 990 دہشت گرد گرفتار کیے تھے جن کو ان تمام عدالتوں نے چھوڑ دیے. تو وہ کیوں چھوڑ دیے یہ پوچھنا میرا کام تھا، آپ کا کام تھا. یہ کام میڈیا کا تھا میرے پیارے بھائی. میرا آپ کی پرسنالٹی سے اس پہ وہ نہیں ٹکرا رہا، میرا مائنڈ سیٹ سے ٹکرا رہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اگر یہ محب وطن پاکستانی تھے اس جلسے کو کیوں ہائڈ کیا گیا؟ یہاں تک کہ کسی اخبار کے اندر آپ مجھے بتا دینا کیوں کیا. 1000 روپے نہیں دیے میں نے، اس لیے نہیں کیا. 1000 روپے نہیں دیے میں نے. پھر یہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ 1000 روپے کیوں نہیں دیا آپ نے؟ یہی تو میرے سسٹم کے خلاف آپ جا رہے ہیں. یہی تو سسٹم آپ کے اندر ہے. پھر آپ نے 1000 روپے لے کے یہ تصویریں لگانی ہیں بھائی تو آپ دنیا بتائیں میں. اعلان کریں. آپ آج آپ اعلان کریں. آپ چھوڑیں ساری باتوں کو. اگر یہ تصویریں آپ نے 1000 روپے لے کے لگانی ہیں تو پھر آپ کا میڈیا بھی صرف مقبوضہ وزیرستان میں چلنا چاہیے، یہاں تھوڑی چلے گا. نہیں میں آپ سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت میں کنفیوز یہ ہوں کہ فیصل رضا عابدی اب پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. سیاست چھوڑ چکے ہیں وہ؟ نہیں پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے. سیاست چھوڑ دی ہے. اچھا پیپلز پارٹی میں ہیں تو نہیں ایز اے ورکر ہیں آپ، ایز somebody who thinks about it. وہ ہیں آپ، کیا ہیں آپ اس وقت میں حیثیت پلیز میں ڈٹرمن کرنا چاہتا ہوں. ایک مگر پیپلز پارٹی کا پاکستان الگ ہے. نہیں آپ کی دیکھیے آپ ایک آئی ایم دا کمانڈر آف درودی فورسز جو کہ ان بارودی فورسز سے لڑ رہے ہیں. 5 سال میری جنگ کے اندر آپ لوگ تو اب ڈرنا شروع ہوئے نا. میں تو 5 سال سے لڑ رہا ہوں. آپ سوچیں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہوگی. آپ سوچیں میری بات. آپ سمجھنے کی کوشش کریں میری بات. آپ سوچیں کہ میری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا مسئلے آئے. آپ سوچیں کہ میرا پورا گھر جو ہے وہ 3 سال سے گھر کے اندر باؤنڈ ہو گیا. آپ سوچیں کہ گروپ آف کمپنیز کا مجھے آفس بند کرنا پڑ گیا. آپ سوچیں کہ میرے باپ کی کنسٹرکشن کمپنی آج کس حال پہ پڑی ہے. میں نے کیا کیا نہیں دیا آپ لوگ کے لیے پے بیک کیا. آپ لوگ کہتے ہیں میں بولتا ہوں تو بولنے کے علاوہ اور ہے کیا سیاست میں. میں نے کہیں بندوق اٹھا کے لڑا، میں کوئی عوام لے کے آیا، میں نے کوئی مظاہرہ کیا، میں نے کوئی ڈیمونسٹریشن کیا. آج تک میں قانون کی حاکمیت کے تحت چل رہا ہوں. اور مجھے اگر آپ انصاف نہیں دیں گے تو پھر میرے جیسا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا ٹوپک زما قانون دے. اچھا اعتزاز احسن کو اگر فرض کیجیے ہم مان لیں 1 منٹ کے لیے آپ کے کہنے پہ کہ وہ قصوروار ہیں کیونکہ آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے اور وقت کے ساتھ، تو کیا سزا دینی چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے بس سب سے پہلے تو اصولاً مجھ سے وہ میرے سے پرسنل تھا. وہ اس مائنڈ سیٹ کا پیپلز پارٹی میں 2 مائنڈ سیٹ تھے. میں آپ کو کلیئر بتاؤں. آپ کی بات بہت اچھی ہے. ایک کہ افتخار چودھری بہت اچھا آدمی ہے، یہ آزاد عدلیہ، یہ انصاف دے گی، یہ سستا انصاف دے گی، دہلیز پہ انصاف پہنچائے گی، تمام کیسوں کے فیصلے اب چند قدموں کے فاصلے پہ. ایک یہ منافق لوگ ہیں، ان کے چہرے پہچانو. انہوں نے PCO پہ حلف اٹھایا ہے یہ صرف دہشت گردوں کو ریلیز کرنے آئے. یہ طالبان انقلاب کے یہ طالبان انقلاب کے بانی ہیں. یہ پاکستان کا ملا عمر ہے. کون شامل تھا اعتزاز صاحب کے علاوہ؟ کافی اس میں زرداری صاحب بھی شامل ہوں گے. کافی سینیٹر. کیوں؟ بیکاز زرداری صاحب میں نے آپ سے کہا اکثریت پہ فیصلے کرتے ہیں. اچھا یہ اچھی بات. یہ میں آپ کو کلیئر بتاؤں. پیپلز پارٹی میں فیصلے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں. وہ زرداری صاحب اکیلے نہیں کرتے، اپنے اس مرضی سے نہیں کرتے. یہ کور کمیٹی تھی ہماری. کور کمیٹی کے اندر اجلاس بلایا جاتا تھا، ہر چیز ڈسکس کی جاتی. جہاں اکثریت رائے ہوتا تھا نا وہ فیصلہ. آپ کو یہ منع نہیں کیا جاتا تھا کہ اگر غلطی سے آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور آپ کی پارٹی نے کچھ اور فیصلہ کر لیا تو آپ خاموش رہیں گے؟ یہ نہیں تھا. میں یہ گزارش کروں آپ کو
کہ میں پیپلز پارٹی نے تو سب سے پہلے مجھ پہ پابندی لگائی، تو خاموش رہنے کا اس سے زیادہ اور ان کے پاس کیا ذریعہ ہوگا؟ حالانکہ یہ تمام جنگیں میں نے ان کی لڑی ہیں جو میری آج آزادی ختم ہوئی ہے نا، جو پوری دنیا میں تمہارے دشمن تھے ان کو میں نے اپنا دشمن تو بنایا. آپ نے ڈیمیج کیا اس کا مطلب پیپلز پارٹی کو بہت میں نے زیادہ؟ نہیں ڈیمیج کیا. ارے آپ ابھی آپ نے باہر نکل کے جتنی بھی آپ نے ابھی اعتزاز صاحب ایک پلر سمجھے جاتے ہیں، یہ تو ابھی آپ کے اس سامنے نے مجھے ڈیمیج کیا، اس نے ڈیمیج کیا. اگر یہ آج معافی مانگ کے کالی پٹی باندھ کے بیٹھا، یہ میرے موقف کی جیت تھی پارٹی میں نے کوئی معافی نہیں مانگی، نہ میں کالی پٹی باندھ کے آیا کہ میں غلط تھا. میں اپنے سٹانس پہ تھا اور آج بھی، اور میری جیت کا اعلان ان کی بازوؤں پہ بندھی ہوئی کالی پٹیاں تھیں ان کی. تو پارٹی کے اندر موقف میرا جی. ناظرین حضرات ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، فیصل رضا عابدی سے بات چیت جاری رہے گی، کہیں مت جائیے گا. آپ کو ابھی نکال رہے ہیں سسٹم سے، آپ کو سب الگ کر رہے ہیں. فیصل آپ ابھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پورا میڈیا ہاؤسز آپ کے خلاف ہو گئے، آپ الحمدللہ نو ایشو. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ. بات ہو رہی ہے فیصل رضا عابدی صاحب سے. جی اعتزاز صاحب کے بارے میں چلے اب یہ تو سینٹرل کمیٹی میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ فیصلے کرتی ہے سینٹرل کمیٹی. اب اس کے بعد وزیرستان کے اندر ہمارے ایریا ہیں نا سارے جہاں سے گزر رہے ہیں، برا حال ہو جائے گا. اتنا ہی برا حال ہوگا کیونکہ اب تو آپ پہ حملے شروع ہو گئے. اب بھی آپ لوگ اگر چوچے بن کر کے ان کی حمایت کرو گے تو یار اس کو تو زر خرید غلامی کہتے ہیں، کس کی صحافت نہیں کہتے. ہم تو پاکستان یہ طالبان نے آپ کو دھمکی دیا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے تاجروں کو تو انہوں نے صاف کر دیا. اب نمبر ہی آپ لوگ کا مبارک ہو، ویلکم ویلکم. مجھے بڑی ایک اگر میں آپ کی طرف سے سوچنے لگوں فیصل تو میں بڑا تشویش میں چلا جاؤں. میں بڑا تشویش میں چلا جاؤں. پہلے میں آؤں گا اس سوال پہ آپ کے کہ اگر یہ آپ کے سارے سیاسی بیان نہیں ہیں جی تو مجھے تو آپ کی جان کا بڑا خطرہ لگتا ہے. میں الحمدللہ جس نے مجھے 10 گولیاں مارنی اور 20 مارے، میں اس کے اور زیادہ طاقت سے لڑوں گا اس پاکستان کے لیے جنگ دہشت گردوں سے، جس میں بینیفیشری آپ لوگ ہوں گے. آپ یہ خوبصورت ٹائیاں لگا کے پھر بیٹھے کیا غلط کیا پیپلز پارٹی نے جس کے خلاف اب تو آپ تو 5 سال گزر گئے، آپ کی اپنی پارٹی ہے جی. آپ خود ہی نشاندہی کر دیجئے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بتائیے. میں نے جتنا بھی لڑا ہے وہ عوام کے سامنے کیس پہنچا. صحیح. مجھے اس میں بتا دو بینیفیشری کون ہے. دوسرا میرے پیارے بھائی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں جب بسز سے اتار کے مارا جاتا ہے تو یہ کہہ کے نہیں مارا جاتا تم جیالے ہو. محمد علی حسن حسین نام دیکھے جاتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے. جب داتا دربار پہ حملہ کیا جاتا ہے نا تو وہاں پیپلز پارٹی کا آفس نہیں ہوتا. جب امام بارگاہوں پہ دھماکے کر کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے نا وہاں پہ پیپلز پارٹی کا پرچم نہیں ہوتا. جب ہزارہ کے اندر لوگوں کے گلے کاٹ کے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ فٹ بال کھیلی جائے نا تو وہاں پہ بھی نہیں ہوتا. جب گلگت کے دریاؤں میں ان کی ماؤں کے سامنے ان کے بچے اٹھا کے پھینک دو چلاس کے اوپر اور ذبح کر دو اور پتھروں سے ان کو قتل کر دو مار مار کے، تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی نہیں ہوتا. وہاں عقیدہ ہوتا ہے. عقیدے کی جنگ شروع ہو گئی ہے. سیاست ختم. پاکستان ہماری غلطی ہے، ہم اپنے محور سے ہٹ گئے اور ہم میں بتاؤں گا محور کیا ہے. محور کیا ہے. ہر ابتدا سے پہلے اور انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین تو اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یہ ہے محور. ایک طرف تو ہم انٹرنل سٹرائف کا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا انٹرنل ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. نو میں نے یہ نہیں کہا. یہی تو آپ کی غلطی ہے. آپ میری بات میں آپ سے ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے سب کے سامنے. درودی ورسز بارودی. بارودیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا یہ اسلام سے؟ سنیں میری بات. آپ غور سے سنیے گا. سن رہا. 1924 میں انہدام جنت البقیع تمام امہات المومنین اصحاب اکرام خلفائے راشدین اور اہل بیت و اطہار کے تمام مزارات کو مسمار کر دیا گیا. شام میں بی بی زینب کے مزار پہ حملہ، بی بی سکینہ کے مزار پہ حملہ، حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ حملہ. حضرت حجر بن عدی کی لاش کو 1400 سال بعد نکالا گیا اور وہ ثابت نکلی. ان کو پھر شرم نہیں آئی، انہوں نے بیعت بھی کی. عراق میں امام حسین کے روزے پہ حملہ، مولا علی کے روزے پہ حملہ، ائمہ طاہرین کے روزے پہ حملہ. سنیں نا وہیں آ رہا ہوں نا. میری بات یہی تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ حقائق کب بتانا شروع کریں گے. اس کے بعد آپ آئے مزار شریف پہ حملہ، پاکستان میں آئے داتا دربار پہ حملہ، بری امام پہ حملہ، عبداللہ شاہ غازی پہ حملہ، سکی سرور پہ حملہ. یہ آل رسول ہے یا نہیں؟ تو ایک لڑی پہ تم حملہ کرتے ہوئے آ رہے ہو. تم ہو یزیدی نسل. نہیں تو ہو سکتا ہے یہ کوئی اور سہونی طاقتیں کروا رہی ہوں. آپ کے پڑوسی کروا رہے ہوں. یہ خادم حرمین شریفین کون ہے؟ یہ کوئی بھی کروا سکتا ہے. خادم حرمین شریفین کون ہے؟ دیکھیے آپ اب سعودی عربیہ پہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں آغاز 1924 میں نے آپ کو بتایا. آپ کو غلط لگا؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں، نجد میں ان تمام سعودی حکمرانوں کی قبریں موجود ہیں. تو وہاں نشان اور قبریں کیوں موجود ہیں بھائی؟ ادھر تو مسمار کر دیا تم نے آل رسول کو، وہاں کیوں ہیں تمہاری قبریں؟ کبھی سوچا آپ نے یہ اب آپ پاکستان سے بیونڈ پالیٹکس سے بیونڈ چلے گئے. پاکستان اسی سرکمسٹانسز کا پاکستان تو اب لڑی. یار آپ لوگ کیوں لڑیاں بنا رہے ہو؟ آپ اس لڑی سے باہر ہیں. آپ اس لڑی سے باہر ہیں.
آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں اندھیرے میں؟ ابھی حال ہی میں حکیم اس کا تحریک طالبان کا بیان آیا ترجمان کا، آپ کے تمام ٹیلی ویژن نے چلایا، ہمیں نہیں چلاتے، سنیں ہمیں نہیں چلاتے، آپ ان کے بیانات چلاتے ہیں، ان کے بیانات چلاتے ہیں جو افواج کو مارتے ہیں۔ اس نے کہا شیعہ اور فوجی بدعتیوں اور شیعوں تمہاری اولادوں کو ایسا انتقام لیں گے کہ تمہارے بچے بھی یاد رکھیں گے۔ اس کو کھلی دھمکی کہتے ہیں نا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون ہے وہ؟ سنیں ابھی سر کاٹ کے سوراب گوٹ کے پل پہ لٹکایا ہے ایک پاکستانی نوجوان کا، کھلے عام ذمہ داری قبول کی تحریک طالبان پاکستان نے، آپ اس کو سیکٹ کی وار کہتے ہیں؟ میں تو اس کو لڑانے کی وار کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ باہر کے بیرونی لوگ شاید آپ انسان کی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے یہ مطالبہ کریں کہ جانور کو مارنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کیا جائے، شوٹ ایٹ سائٹ کیا جائے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، مقبوضہ شمالی وزیرستان۔ آپ کو یہ علم ہے کہ وہاں پہ آپ کی پولیس کا ایک سپاہی بھی نہیں گھس سکتا؟ نہیں گھس سکتا ہوگا۔ آپ نے کیوں مطالبہ نہیں کیا کہ وہاں ریٹ آف لا قائم کرو؟ کیونکہ دو قسم کے ایٹیٹیوڈز چل رہے ہیں نا، ایک وہ کہ جس میں آپ نے امریکہ کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ وہاں کوئی بھی چیز… کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہی تو بتا رہا ہوں میں، یہ امریکیوں کے تو ایجنٹ ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ میری ایک بات بتائیں، نیٹو سپلائی چلتی ہے، آپ میرے ساتھ، آپ کار میں، یہ چھوڑیں نا، ایک طرف بندی ہے چمن سے جا رہی ہے، وہ بڑے ہوشیار ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے ٹرک چمن سے جا رہے ہیں۔ سنیں میری بات، یہ سپلائی جب گزرتی ہے، اس بات پہ ہی آ جائیں ایک منٹ کے لیے، تھوڑا سا میں آپ کو کیا اگر کلیئر کر دوں، اگر یہ سپلائی جہاں سے جاتی ہے وہاں آپ میرے ساتھ چلیں اور گاڑی مجھے اپنی کراس کرا کے دکھائیں، ادھر بھی طالبان بھتہ لے رہا ہے، ادھر کا طالبان بھتہ لے رہا ہے، تو تم اپنی نیٹو سپلائی کو جو تمہیں مارنے آ رہی ہے اس پہ بھتے لو۔ وہ جتنے ٹرالر استعمال ہوتے ہیں وزیرستانیوں اور میاں والیوں کے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میری گاڑی تو نہیں ہے۔ آپ لوگ میری صرف ایک بات کا جواب دیں، کیا کریں؟ بیسیکلی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، پلیز کوئی سولوشن ہے آپ میں بتا رہا ہوں نا، پلیز وہ سولوشن آیا نا، ابھی وہ بھی بتا دوں۔ اسلام کی تبلیغ کو متاثر کیا جا رہا ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں تمام امریکن اور یو کے تو آپ اپنے اسلام کی بات کر رہے ہیں، ایک سنی اسلام، ایک شیعہ اسلام، ارے کون سا اسلام؟ شیعہ سنی ٹی وی پہ بول کے ابھی پچھلے دنوں چیخ نہیں، آپ نے تو بڑی شیعت کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے اس کی، ناٹ شیعہ۔ جب ایک اینکر نے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پروگرام میں کلیئر یہ کہا ایک عالم دین کو کہ یہ جو مسجد پہ حملہ ہوا ہے، اگر اس میں آپ ملوث پائے گئے تو آپ کے فرقے پہ پابندی لگانی چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ سنیں 4000 سر موجود ہیں گورنمنٹ کے ریکارڈ میں، وہ اس اینکر کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ داد دو، ہم نے آج تک مطالبہ نہیں کیا کہ اس مکتب فکر پہ پابندی لگاؤ۔ فیصل، واٹ پیشن، اور کس پیشن سے آپ بات کریں، مجھے لگ رہا ہے آپ کو ایک خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پلاتے ہیں فیصل کو، اور پھر بات چیت۔ آپ جواب نہیں دیں گے اس چیز؟ میں بھی جواب دوں گا، میں جواب دینے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں، اس لیے جو بتا دیں جس کی وجہ سے اب آپ کو پیپلز پارٹی کی اس ساری لائے عمل سے تھوڑا سا الگ سمجھا جائے، تاکہ ان کے سارے گناہ آپ کے سر پہ نہ آئے۔ 26,000 جنازے ہمارے پاس۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل عابدی کا اور انٹرویو، اور اس انٹرویو کے بیچ میں اگر کہیں میری آواز آپ کو سنائی دے تو مطلب آپ کو پتہ ہے فیصل جیسے جیت پکے بولنے والے ان کے ساتھ، اچھا بولنے کے علاوہ آپ جس پیشن سے ان سارے اسٹیٹسٹکس کا ذکر کرتے ہیں، اگر میں 2 منٹ کے لیے پوچھوں کہ بی بی کا کہیں قصہ غائب ہو گیا، آپ کے اوپر بڑے الزامات لگے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، تو اس کا ذمہ آپ کس پہ دیتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ پہ میں نے وقت ضائع کیا، اپنے آپ پہ وقت کیسے ضائع کیا؟ بس یہ کہہ رہے ہیں غلط کیا، تو پھر غلط ہی کیا ہوگا نا، پھر جتنی میں نے جنگیں لڑی ہیں سب ڈکلائن ہو گئی، تو لڑی تو قیادت کیا کی، قیادت ڈکلائن ہو گئی، مبارک ان کو۔ یہ ڈیموکریسی آپ کو اچھی لگ رہی ہے جس طرح کی 5 سال چلی، اور جس طرح کے لیے آپ نے اتنی لڑائیاں کی، پورے شہر کے سامنے آپ نے چیخم داڑ کی، پیپلز پارٹی، یہ اسی پیپلز پارٹی نے آپ کو ابینڈن کیا، اسی پیپلز پارٹی نے آپ کو ذلیل دے، آپ بھاگنا پڑا آپ کو یہاں سے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، یہ آئین کس نے بنایا؟ یہ میں نے، ہم سب نے مل کے اس کو دیکھا، قائد اعظم نہیں، آئین 73 کا آئین۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ یہ آرٹیکل 256 ہے، کوئی نجی تنظیم قائم نہیں کی جائے گی جو کسی فوجی تنظیم کی حیثیت سے کام کرنے کے قابل۔ بھٹو صاحب کی بھی کئی چیزوں میں آپ سمجھتے ہیں بھٹو صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی؟ ارے انہوں نے اگر غلطی کی تو اس میں بھی کافی امینڈمنٹس ہو سکتی تھی کہ آئین جو ہے اجتہاد سے بن سکتا ہے، ہم آئین پہ بحث کرنے کے بجائے اس وقت تو ہم کرپشن اور اس کے اوپر بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کچھ اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اوکے پلیز۔ 256 کے تحت ایسی کوئی مذکورہ تنظیم خلاف قانون ہو، تحریک طالبان پاکستان اس وقت ہماری افواج پاکستان سے ہو گیا انگیج ہے،
آپ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ کے. نہیں میں تو نہیں بیٹھ رہا, میں تو منع کیا اس بات پہ, میں بالکل اگری نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اس آئین کی حفاظت سب سے زیادہ آپ پہ فرض ہے. آپ کسی ایسی نجی تنظیم سے مذاکرات کرنے گئے کیوں جو کہ نجی ملیشیا رکھتی ہو؟ میں نے اس پہ تقاضا کیا کہ آپ معافی مانگیں عوام سے, تو اس میں غلط کیا؟ بہت اچھا کیا, میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے آپ کو زیر تاب نہیں, آیا. یہ تو بہت سی وجوہات میں ہو جائے. اور مین جو وجوہات بتا دیں جس کی وجہ سے اب آپ کو پیپلز پارٹی کی اس ساری لائے عمل سے تھوڑا سا الگ سمجھا جائے, تاکہ ان کے سارے گناہ آپ کے سر پہ نہ آئے. 26,000 جنازے ہیں ہمارے پاس, کسی ایک کے اندر بھی کسی وزیر کی تصویر دکھا دینا نماز جنازہ میں آپ کی بات. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. دوسرا, تمام قاتل یہاں پہ دندناتے اور آزاد گھوم رہے ہیں, یہاں تک کہ کالعدم تنظیمیں کھلے عام پرفارم کر رہی ہیں, ان کے 4 آپ کے حفاظتی اسکواڈ ان کی حفاظت کر رہے ہیں, اور ہم یوز لیس ایسے گھومتے پھر رہے ہیں جو 17 بین آرگنائزیشن کی ہٹ لسٹ پہ. اس وقت میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ اسلام بچانے کا وقت ہے, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. پیپلز پارٹی ابھی بھی پاور میں ہے سندھ میں. دیکھیں یہ تو مجھے نہیں معلوم, میں تو سندھ میں نہیں. زرداری صاحب اس وقت افیکٹو ہیں, آپ کی ملاقات ہے ان سے؟ نہیں, میری 9 مہینے سے کوئی ملاقات کوئی بات. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آدمی اتنی سیاست میں محنت کرتا ہے کس لیے کہ الیکشن میں ووٹ مانگے اپنی پارٹی کو جتائے نا. تو 11 مئی کا الیکشن تو میں اپریل میں بائیکاٹ کر گیا تھا, میں نے کوئی ووٹ نہیں مانگا. میں کسی کے ووٹ کا نہ حقدار ہوں, نہ میں کسی کے ووٹ کو ریزرو کر کے بیٹھا ہوں, نہ کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے کہ ہم نے ووٹ دیا تھا. جن کو دیا تھا جاؤ ان کے گریبان پکڑو, اور خاص طور پہ تم ضرور پکڑو جنہوں نے کالعدم جماعتوں کی یہاں پہ مذمت کر کے تمہارے پورے ووٹ خرید لیے, کیونکہ یہ قوم جو ہے صرف 2 لفظوں پہ مشتمل ہے 12 سال سے. ہم مرنے والوں کی تعزیت کرتے ہیں اور مارنے والوں کی مذمت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی سیاستدان نے کچھ کیا ہو پاکستان میں, مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میجورٹی کے خلاف بات کرتے رہے سینٹرل کمیٹی کی. آپ کو نہیں بھائی, میں نے آپ لوگ کے لیے جو بھی بات کی, جتنی بھی لڑائی لڑی, مجھے اس پہ سخت ندامت ہے. اور بولیں, خوش ہو جائیں آپ مجھے یہ بتائیے, پھر زرداری صاحب پہ واپس آ جائیے, کہ آپ کی محبت زرداری صاحب سے جتنی تھی, کیا ذوالفقار مرزا سے بھی ویسی دوستی ہے؟ الحمدللہ, وہ بھی ایک سچا آدمی ہے. پیپلز پارٹی میں بہت اچھے لوگ. ناہید خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شی از گڈ فن. کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, کیا انہوں نے جو سٹانس لیا وہ صحیح ہے؟ میں نے ان کا سٹانس نہیں جانتا. ان کا سٹانس, ارے اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے, میں نے ان کا سٹانس نہیں سنا. اچھا, ان کا سٹانس نہیں سنا, کیونکہ وہ افتخار چودھری کے حق میں جو بھی بات کرے گا میں تو نہیں سمجھتا. میں نے پھر شہید بینظیر بھٹو کا وہ میں لفظ یاد دلاؤں گا, اگر ججز کی سیاست پبلک ٹرائل میں جب آپ بات آ جاتی ہے دنیا کے پاس, تو کوئی بھی ججمنٹ جب پاس ہوتا ہے اس میں اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے ہوتی ہے, تو آپ مانتے کیوں نہیں اس میں؟ میری بیسک ارادہ ہی جنگ لڑنے کا ہے. میری جنگ کے 3 اصول ہیں. چلیں ہم تو چلے جائیں گے چودھری صاحب چلے جائیں گے. میں ان سے جنگ نہیں لڑ رہا, یہ تو اس مائنڈ سیٹ کے کو مضبوط کرنے والوں میں سے ہیں. میں اصل مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. پہلا اصول میرا یہ ہے, اتحاد بین المسلمین کروں گا. شیعہ سنی اتحاد کا ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے, اور اس میں ڈیموکریسی, ابھی آپ نے منع کر دیا کہ ڈیموکریسی اچھی نہیں ہے. سن لیں, یہ کیسے چلے گی؟ یار آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ آپ کے 4 ٹریبونل کے فیصلے یہاں پڑے ہیں, 90% جعلی ووٹ ہے اس کے اوپر, آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ ویری شیم. تو پھر مجھے سیاست پارٹی مانتی ہے, ساری پارٹیوں نے مان لیا. آپ نے مان لیا؟ میں نے نہیں مانا, میں تو جو حق ہے. اب جنہوں نے مان لیا اور جو میری پارٹی مانتی ہے نا, اب میں ان سے ایک بات کروں کہ اگر دھماکہ کرنے والوں کے نقش قدم پہ چل کے یہاں سے الیکشن اٹھنے ہیں اور اس کو آپ نے حقیقت میں جسٹیفائی کرنا ہے, تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مافیا بناتا ہوں جا کے. اگلا الیکشن میں لے کے جاؤں گا, روک کے دکھائے پھر کوئی. نواز شریف گورنمنٹ آ گئی ہے. گورنمنٹ آ گئی نہیں ہے, لائی گئی ہے. چلے لائی گئی. آپ کو بھی اس کا مطلب لایا گیا؟ بدماشی ہے, بدماشی. اس کا مطلب آپ کو بھی لایا گیا تھا. کون سے لایا گیا تھا؟ کہاں سے لایا گیا تھا؟ اچھا وہ صحیح تھا, یہ غلط ہے. میں 5 سال سینیٹر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے کسی بھی ٹریبونل کے فیصلے آپ کے سامنے موجود ہیں. کوئی ہے کہیں پر کہ کسی جگہ ریگنگ ہوئی تھی؟ اور ابھی تو ریگنگ آپ کے سامنے ہے نا. جب سیکرٹری الیکشن کمیشن یہ بولے 54 حلقوں میں دھاندلی کی تصدیق ہو گئی اور وہاں نوٹیفیکیشن ہو جائے, تو آپ لوگ خاموش رہو. 5 بجے سے ٹائم 6 بجے ہو جائے پولنگ کا, اور 5:03 پہ آپ فیصلہ صادر کر دو, تو آپ لوگ کو کیسے پتا چلا؟ لیکن آپ کی اپنی پارٹی تو لڑ نہیں رہی, آپ لڑ رہے ہیں, اور وہ بھی پارٹی سے باہر ہو کے. آپ کی اپنی پارٹی تو ہاں نہیں کہہ رہی ہے, آپ کے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ سچے بھی ہیں تو آپ لوگ آپ اکیلے, یہ تو ایک عجیب سی بات. دیکھیں کئی پارٹیاں ایسی کرتی ہیں کہ وہ پارٹی کے علاوہ کرنا چاہتی ہیں, وہ پھر اپنے آپ جیسے لوگوں کو موقع. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھا. جی آپ پلیز بتائیے. 5 بجے پولنگ کا ٹائم تھا, 6 بجے پہ چلا گیا. 5:03 پہ پہلا ریزلٹ آ گیا. کیسے؟ یہ میں آپ کے سامنے یہ ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی. میں وٹنس بھی تھا. میں بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, میں مانتا ہوں یہ گزارش سن لیں, مگر آپ سب نے اس کو ایکسپٹ. میں نے نہیں کیا, میں تو پہلے دن سے ہی بائیکاٹ پہ تھا. میں نے نہیں کیا. پارٹی کو اور مجھے الگ رکھنا. تم بالکل الگ ہو گئے نا, یہ مطلب ہوگا. اب تم ایک سولیٹری فائٹ لڑ رہے ہو اکیلے. ایسے ہی
سولو فلائٹ ہے, سولو فلائٹ 5 سال سے اکیلے ہی لڑ رہے ہیں. کوئی یہ جو فیس بک کے چیمپئن جتنے بیٹھتے ہیں نا الحمدللہ وہیں پر ہم ساتھ دیں گے, ہم یہ کریں گے, کسی نے آفیشیل ساتھ نہیں دیا. آپ ایک بات بتائیں, میرے پہ پابندی لگی, کبھی کسی شیعہ ملا کا آپ نے یہ بیان سنا کہ اس پہ پابندی ختم کی جائے؟ انہوں نے بھی نہیں دیا. کبھی کوئی شیعہ ڈیمونسٹریشن ہوا یہاں پر جس میں مطالبہ کیا ہو کہ فیصل رضا عابدی پہ پابندی ختم کی جائے, اس کو اسکارٹ فراہم کیا جائے, اس کی جان خطرے میں نہیں نا؟ تو وہ بھی سولو فلائٹ ہے. میں نے ہر جگہ ایک ایز اے سولو بلاول ڈیمونسٹریشن صاحب نے کیا بھی ہے. آپ کے خلاف بیان دے دیا یار, ایک چھوٹا موٹا, وہ بھی ہمارے شہزادے جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوئی شرارتی ٹائپ کے, کیا آپ کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یا ان کو کوئی غلط مشورے دے رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بار تمام میڈیا سے کہوں گا کہ مجھ پہ پابندیوں کا خاتمہ نہیں کرو اور میرے کہے ہوئے کو ڈیکوڈ نہیں کرو. جو بول رہا ہوں بس ویسے ہی سمجھا جائے. میں نے وہاں پہ الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی, ابھی آپ نے کہا ڈیموکریسی وہ نہیں ہے, بتا تو رہا ہوں, تو آپ اس سے بھی تو خوش نہیں. ڈیموکریسی تو اگر کہہ بھی دیا تو کیا ہو میں گیا؟ الفاظ آپ کو اپنے کوٹ کر رہا ہوں نا جی پلیز. کہ میں تمام سیاستدانوں کو بتا دوں جو طالبان سے چھپ کر اس وقت اپنے مچانوں کے اندر محیط ہیں کہ یہ جنگ تمہیں لڑنی چاہیے تھی, ہمیں نہیں. یہ نہ مجلس وحدت مسلمین کی جنگ ہے, نہ سنی اتحاد کونسل کی, یہ طالبان کی جنگ ہے. خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو اس لیے لڑنی چاہیے کہ شہید بینظیر بھٹو کے قتل کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے اٹھائی. ایک طرف جو طالبان جو افغانستان میں ہیں وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا انہوں نے کوئی جنگ لڑی. برقعے پہن کے بھاگ گئے تھے وہاں سے سارے. آپ بتا دیں انہوں نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ جتنی انہوں نے وہاں پہ امریکی نہیں مارے. آخری وقت ہے, آخری 1 منٹ رہ گیا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سولٹری آپ کی فلائٹ ہے, سولٹری ہوگی بالکل اکیلے, آپ اکیلے جا رہے ہیں کیپسیول میں, کس طرف ہے یہ؟ آپ کو نہ شیعہ ساتھ دے رہا ہے آپ کا, آپ کے اپنے مطابق, آپ کی اپنی پارٹی تو آپ کو ڈس اون کر ہی چکی ہے. شیعہ کا مطلب نہیں ہے, میں نے شیعہ اور سنی سیٹ کو ختم کر دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 1 سال سے اس چیز پہ کام کر رہا تھا کہ خلفائے راشدین, امہات المومنین, اہل بیت اور ائمہ طاہرین کے اوپر جو بھی کوئی گفتگو کرے وہ بین نہیں کر دینی چاہیے, وہ حرام ہے. اور اس پہ 1 سال میرا کام ہے. آپ اور میں علامہ تو نہیں ہے, یہ تو ان کے بیسک یہی ہے نا, بیسک یہی ہے جس کے پیچھے یہ چھپتے ہیں نا طالبان, بیسک یہ ہے. اور الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے دونوں طرف سے مطالبہ. فیصل کہاں کا سفر ہے اگر آپ اب جب سب چیزوں سے باہر نکل گئے؟ قبر کا سفر ہے بھائی. اتنی جوانی میں یہ تو خودکشی ہوئی. تو جو 12 سال کے 14 سال کے مارے گئے وہ کھا گیا, وہ مارے تو میں کون سا گولی ماروں گا؟ مجھے بھی ماریں گے نا. میں ان سے کہہ رہا ہوں 10 کے بجائے 16 گولیاں مارنا, اور 16 کے بعد اگر 100-150 ہیں وہ بھی مار دینا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک ہی پوائنٹ ہے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. اگر افواج کبھی نہیں جائیں گے. بیسیکلی میں نے سیاست ختم کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی سیاست کا کیا فائدہ جو کمروں میں آئسولیٹ ہو کے کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی گئی, پاکستان پیپلز پارٹی ذرا عوام میں نکل کے سیاست تو کر کے دے گا, اس کی بھی سیاست گئی. وہ کون سی سیاست ہے؟ ایک دہشت گردوں کے آگے سر تسلیم خم کر کے اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو, اس میں کیا پرابلم ہے. لیکن جو ایک بنیادی میرا تعلق رہا, بہرحال میری یہاں تک جو بھی اٹھان, دیکھیں میں ایک شریف ہوں. میں بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں آئے, عہدے بنائے, شکلیں بنائی, دوسری پارٹیوں میں گئے, عہدے لیے. آپ مجھے یہ تو داد دیں کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بعد میں کہیں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا, اس لیے میں نے سیاست چھوڑ دی. نہ کسی کو میں قائد بنانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے سیاست سے بھی اختیار کیا. تھینک یو ویری مچ فیصل, بہت بہت شکریہ. آپ سے مل کے انتہائی خوشی ہوئی, اور انشاءاللہ جب آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے فیصل رضا عابدی صاحب کو کلین چٹ دی یا نہیں دی, تو پھر ہم جانیں گے کہ یہ سارے جتنے بھی آپ کے سوالات اور اس کا بھی بتائیں گے, اس کا بھی. خواتین اور حضرات, انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے اجازت. خدا حافظ.